قوم نوح اور قوم عاد کے بعد عذاب الہی کا شکار ہونے والی تیسری بڑی قوم قوم سمود تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ سمود ایک شخص کا نام تھا جو اس قوم کا جد اعلیٰ تھا۔ قرآن میں اللہ نے سمود کا ذکر ایک قوم کے طور پر فرمایا ہے۔ طوفان نوح کے بعد دنیا میں انسانیت کی نئی شروعات انہی سے ہوئی۔ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے زیادہ تر عرب اور کچھ بنی اسرائیل بھی پیدا ہوئے۔ سام کے بیٹے ارم سے ہی قوم عاد اور قوم سمود کی شاخیں نکلی۔ ارم کے بیٹے آصر کی اولاد سے سمود پیدا ہوا۔ قرآن میں اللہ نے سمود کا ذکر ایک قوم کے طور پر فرمایا ہے اور اس نام سے ایک قوم کی پہچان بنی جو حضرت صالح علیہ السلام کی امت تھی، جن کا زمانہ 2200 قبل مسیح ہے۔ یہ قوم جزیرہ نما عرب کے شمالی حصے میں آباد تھی، جو آج کے سعودی عرب کے علاقے مدائن صالح میں العلا کے مقام پر رہائش پذیر تھی۔ اس علاقے کو اس وقت الحجر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قرآن میں الحجر کے نام سے ایک سورت اسی بستی کے نام سے موسوم ہے۔ یہ قوم مال و دولت، طاقت، فن تعمیر میں بے مثال تھی۔ ان کا سب سے بڑا فن یہ تھا کہ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر گھر، محل اور مقبرے بناتے تھے۔ وہ کھیتی باڑی، باغبانی اور فصلوں کی پیداوار میں بھی ماہر تھے۔ ان کا علاقہ حجر قدیم تجارتی راستوں پر واقع تھا، اس لیے یہ لوگ تجارتی قافلوں سے بھی بہت فائدے اٹھاتے تھے۔ قرآن پاک کی سورت الشعراء آیت نمبر 149 کے مطابق وہ ایسے گھر بناتے تھے جو محفوظ ہوں۔ مدائن صالح مدینہ منورہ سے تقریباً 400 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ یہاں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے گھر اور مقبرے آج بھی موجود ہیں۔ پتھروں کو تراش کر گھر بنانے کا فن انہوں نے قوم عاد سے وراثت میں پایا تھا۔ سورت الفجر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا، اور سمود جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ جسمانی طور پر طاقتور اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو ایسی زمین دی تھی جو بہت زرخیز تھی، اس لیے سمود کے علاقے میں کھجوروں، اناج اور باغات کی کثرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو سورت الشعراء آیت نمبر 146 سے 148 میں یوں فرمایا، اور تمہیں ان باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں میں رکھا جن کے خوشے نرم و ملائم ہیں۔ قوم سمود کی طرف اللہ نے صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا تعلق اسی قوم سے تھا۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صاحب علم اور سمجھدار سمجھے جاتے تھے۔ آپ ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے ایک اللہ پر ایمان لانے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کی تلقین کی تو لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سورت الشعراء آیت نمبر 144 145 کے مطابق آپ نے فرمایا، اے قوم، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا طالب نہیں۔ میری اجرت تو تمام جہانوں کے رب ہی کے ذمہ ہے۔ آپ اپنی قوم کو بار بار سمجھاتے رہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور حد سے گزرنے والوں کی بات نہ مانو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ لیکن آپ کی دعوت کے جواب میں آپ کی قوم نے کہا کہ اے صالح، یقیناً تم پر جادو یا سحر کے اثرات ہیں جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تم ہم میں سے ہی ہو، ہم کس طرح تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں۔ سورت الاعراف آیت نمبر 75 کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے غریب، دبے ہوئے اور کمزور اہل ایمان لوگوں سے قوم کے سردار بڑے متکبرانہ انداز میں پوچھتے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اس پر اہل ایمان بڑے یقین سے جواب دیتے کہ جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس پر سردار بڑے تکبر کے ساتھ کہتے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ لیکن قوم نے جواب دیا، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہمیں خدشہ ہے کہ آپ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے ہم کسی آفت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہاری نحوست کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ تم تو ایسے لوگ ہو جنہیں آزمایا جا رہا ہے۔ آپ انہیں ایک اللہ کے عذاب سے ڈراتے تو وہ کہتے، اے صالح، لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ آپ اپنی قوم کو سمجھاتے کہ تم اللہ سے خیر مانگنے کے بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی مچا رہے ہو۔ آپ اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اس پر قوم کے سردار مقابلے پر اتر آئے اور کہا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو کوئی معجزہ لے کر آؤ، اور وہ معجزاتی نشانی ہماری مرضی کی ہوگی اور پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ سامنے والے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو حاملہ ہو، رنگت سرخ ہو، قد میں بڑی ہو، اور ایسی اونٹنی ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا،
کہ اگر اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی نشانی دے دی تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ قوم نے وعدہ کر لیا کہ معجزے کے ظہور کے بعد وہ ایمان لے آئیں گے۔ مقررہ دن سب بستی والے جمع ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اچانک چٹان سے زوردار آواز آئی اور روشنی کے ساتھ ایک حاملہ اونٹنی چٹان سے باہر نکلی۔ تفسیر ابن کثیر اور طبری کے مطابق اونٹنی کا ظہور واضح اور ظاہری معجزہ تھا جو سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اونٹنی کسی ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسے ناقۃ اللہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب تھا کہ یہ عام اونٹنی نہیں بلکہ یہ اللہ کی خاص نشانی تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اس اونٹنی نے ایک نر اونٹ بچہ بھی پیدا کر دیا جو اللہ کا معجزہ اور لوگوں کے لیے نشانی تھا۔ معجزہ ظاہر ہونے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، بس اسے اللہ کی زمین پر چرنے دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ تمہیں قریب سے عذاب پکڑ لے گا۔ وہ اونٹنی بچے کے ساتھ نظر آتی۔ اونٹنی کے پانی پینے کے لیے ایک دن مقرر تھا اور ایک دن قوم کے جانوروں کا، اور اس کا دودھ سب کے لیے کافی ہوتا۔ یہ دودھ ان کے لیے رحمت اور اللہ کی عطا تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی بہت کم لوگ صالح علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن اکثر لوگ کفر پر ڈٹے رہے۔ اس نشانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے اس اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجا ہے، بس آپ انتظار کریں اور صبر کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی معجزاتی اونٹنی قوم سمود کے درمیان کچھ مہینے اور بعض روایات کے مطابق چند سال تک رہی۔ اس دوران قوم کے کچھ لوگ ایمان لانے لگے تو سردار ناراض ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ یہ اونٹنی ایک دن کا پورا پانی پی جاتی ہے، اور پانی کی یہ تقسیم انہیں ناگوار گزری کیونکہ اونٹنی بڑی جسامت کی تھی۔ جب وہ پانی پینے آتی تو لوگوں کے جانور اور بکریاں اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے۔ قوم کے سرداروں کو اس پر بھی حسد، ضد اور نفرت تھی۔ سرداروں کو یہ خطرہ بھی محسوس ہونے لگا کہ اونٹنی کے معجزے کو دیکھ کر سارا قبیلہ ہی ایمان نہ لے آئے، اس لیے سرداروں نے اونٹنی کے خلاف نفرت پھیلائی اور مشورہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 48 کے مطابق شہر میں 9 افراد تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اور یہی لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے منصوبے میں شریک تھے۔ قوم کے سرداروں نے ایک بدبخت قدار بن سالف کو اس کام کے لیے ابھارا۔ سرداروں نے اسے یقین دہانی کروائی کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تو تمام قوم تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ لوگ اونٹنی کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ اونٹنی حسب معمول پہاڑ کی جانب سے بچے کے ہمراہ پانی پینے آئی تو قدار بن سالف نے اونٹنی کی پچھلی ٹانگ پر نیزہ مارا۔ اونٹنی نیچے گر گئی تو اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اور پھر دوسرے ساتھیوں نے آگے بڑھ کر اسے مکمل طور پر سر عام ہلاک کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق اونٹنی کے قتل کے بعد اس کا بچہ چیختا ہوا بھاگا اور پہاڑ میں چلا گیا، اور اللہ نے اسے بھی اپنی قدرت سے چھپا لیا۔ تفاسیر کے مطابق بچہ پہاڑ میں غائب ہو گیا، واللہ عالم۔ تفسیر ابن کثیر اور تفسیر قرطبی کے مطابق ناقۃ اللہ کے گوشت کو قوم کے سرداروں نے لوگوں میں بانٹا اور گوشت کھانے میں خوشی منائی، گویا انہوں نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی، نافرمانی اور معجزے کی توہین کا اظہار تھا۔ اس جرم میں پوری قوم شریک تھی، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ الگ تھلگ رہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ گھبرا کر قوم کے پاس آئے جو خوشیاں منانے میں مصروف تھی۔ آپ نے قوم کو فرمایا کہ تم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا ہے، اب تمہارے لیے 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد عذاب آئے گا۔ قوم کہنے لگی کہ جن عذابوں کا تم ذکر کر رہے ہو اسے لے آؤ اگر تم سچے نبی ہو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 48-49 کے مطابق قوم کے 9 متکبر سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا اور عہد کیا کہ رات کو صالح اور اس کے گھر والوں پر حملہ کر کے قتل کر دیں گے۔ ان میں سے کوئی اکیلا یہ اقدام کر کے حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کے ساتھ دشمنی مول نہیں لے سکتا تھا، اس لیے انہوں نے حلف اٹھوا کر سب کو اس قتل کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ ہم اس کے وارثوں کو کہہ دیں گے کہ ہم تو قتل کے وقت موجود ہی نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل کی آیت نمبر 50-51 میں فرماتے ہیں، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑوں کی بلندی پر تھا۔ ابھی وہ رات کو قتل کے ارادے سے وہاں جا رہے تھے کہ زمین حرکت کرنے لگی اور وہ زلزلہ سے ہلاک ہو گئے۔ ان متکبر اور فسادی لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ ہی عذاب الہی کی شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس بستی ہجر کو چھوڑا اور روایات کے مطابق وہ شام یا فلسطین کی طرف چلے گئے۔ تفسیر ابن کثیر کے مطابق
وہیں ان کی وفات ہوئی۔ قوم سمود کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ ہر دن ان کے چہروں کا رنگ بدلتا گیا۔ پہلے دن سب کے چہرے زرد پڑ گئے، وہ رونے لگے کہ یہ عذاب الہی ہے جس سے صالح علیہ السلام ڈراتے تھے۔ دوسرے دن سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ پڑ گئے، وہ روتے اور ندامت سے زمین پر گرنے لگے۔ مگر یہ توبہ اور ندامت بے وقت تھی، کیونکہ عذاب آ چکا تھا اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی قبریں کھودنے لگے لیکن اب کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ اس قوم کو اللہ نے پہلی 2 قوموں قوم نوح اور قوم عاد کی طرح صرف ایک ہی عذاب سے ہلاک نہیں کیا، بلکہ 3 دن کی دی گئی مہلت کے ختم ہونے کے بعد سورۃ ہود آیت نمبر 67 کے مطابق تو ظالموں کو زوردار چیخ نے پکڑ لیا۔ اس چیخ کی شدت اتنی خوفناک تھی کہ ان کے دل و دماغ پھٹ گئے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زلزلے سے پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 5 کے مطابق پھر قوم سمود کو بجلی کی کڑک نے ہلاک کر دیا اور پھر پوری قوم سمود کے جسم جل کر راکھ ہو گئے۔ قوم سمود پہلی قوم تھی جس نے اپنے نبی سے کسی معجزے کی ڈیمانڈ کی اور معجزہ آنے کے بعد اس کی توہین کی، تکبر کیا، فساد کیا۔ اونٹنی کے قتل پر خوشی منانا ان کا اجتماعی جرم تھا۔ ویسے بھی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اگر کوئی قوم معجزہ طلب کرے اور معجزہ آنے کے بعد اس کا انکار کرے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے جب تک کہ وہ تائب نہ ہو جائے یا اللہ کے دین کو قبول نہ کر لے۔ قوم سمود کے گھروں کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ آج کے سعودی عرب میں مدائن صالح میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے گھر اور مقبرے آج بھی موجود ہیں۔ سعودی حکومت نے اس جگہ کو تاریخی آثار کی حفاظت کے لیے محفوظ کر رکھا ہے۔ ایک دفعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجر کے مقام پر پہنچے تو آپ نے سر جھکا لیا، اونٹ کو تیز کر دیا اور فرمایا، ان ظالموں کے گھروں میں بغیر روتے داخل مت ہونا، ایسا نہ ہو کہ تم پر وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ سفر تبوک کے دوران صحابہ نے قوم سمود کے کھنڈرات میں قیام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً انہیں وہاں سے نکلنے کا حکم دیا اور فرمایا، یہ وہ قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب آیا، ان کی سرزمین سے عبرت حاصل کرو، نہ کہ یہاں رہائش یا تفریح کرو۔ غزوہ تبوک کے سفر کے دوران صحابہ نے وہاں سے پانی بھرا، آٹا گوندھا اور کھانا تیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ وہ سارا کھانا اور پانی پھینک دو، ان کے برتن دھو دو۔ یہ قوم سمود کے عذاب کی باقیات ہیں۔ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ ایک عذاب والی جگہ ہے، اس لیے وہاں جانے سے ڈرنا چاہیے، اور اگر جائیں بھی تو عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہیے۔